أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ النازعات، اس سورت کا تعارف ہے الطامات الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں. طامہ کہتے ہیں المصیبت العظیمہ والداہیۃ الکبیرہ. تو بڑی مصیبت کو طامہ کیونکہ لأنها تتم كل شيء یا تتم على كل شيء اے تعلوه وتغلبه بشدتها، کہ اپنی شدت کی وجہ سے ہر شے پر وہ غالب بھی آ جاتی ہے، ہر شے پر وہ چڑھ بھی جاتی ہے. اس لیے مصائب شدائد عظیمہ کو طامہ کہتے ہیں. جس طرح کہ عربی محاورہ ہے کثرت الطامات فی زماننا حتی ضاقت بها العقول، کہ ہمارے زمانے میں بڑی بڑی مصیبتیں اتنی آ گئی ہیں کہ ہمارے عقول بھی تنگ ہو گئے ہیں، ان کے اندر بھی برداشت کی صلاحیت اور جگہ نہیں رہی. پھر جب یہ طامہ کو یہ خود بڑی چیز ہوتی ہے، پھر جب اللہ کریم مزید اس کے ساتھ کبرا کی صفت لگا دیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت، پھر وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہی قیامت ہے. تو قیامت کو طامۃ الکبریٰ فرمایا اس صورت میں. چھوٹی چھوٹی طامات کا ذکر بھی ہے اس کی نسبت، ورنہ یہ خود بڑی سے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. قیامت کی نسبت باقی جو طامات ہیں ان کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، کہ یہ طامات تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے مصائب میں دوسرے مر رہے ہیں، تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. شروع شواہد ایسے ہی پیش کی کہ والنازعات غرقا، وہ نفوس شاہد ہیں جو کھینچتے ہیں ڈوب کر، غرق ہو کر. کیا مطلب؟ یعنی یا تو اس سے اس آیت کے افراد بہت سارے ہوں جو کہ تدبر سے ڈھونڈنے سے حاصل ہو جائیں گے. فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، کہ فرشتے ہیں نا مثلا، وہ روحوں کو اندر ڈوب کر وہ کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو روحوں کو کھینچتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ. تو یہ شاہد اس بات پر ہے. اور تیسرا شاہد بھی والسابحات سبحا، کہ تیرنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی وہ گواہ ہیں جو عجیب انداز میں تیر رہے ہوتے ہیں، ان کا تیرنے کا رنگ بھی بڑا عجیب ہے. پھر وہ ایک دوسرے سے سبقت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نظام کلی اور امر کلی کو اٹھا کر اسی کی تدبیروں کو، اللہ کی بتائی ہوئی تدبیروں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، اس آیت کے صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ گواہیاں اس بات کی ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جب وہ زمین ساری کانپ اٹھے گی، ایک کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا. تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس وقت کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور نظریں جو ہے ڈری تھکی سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. جھکی ہوئی تو ہیں لیکن کھلی ہوئی بھی ہیں. تو یہ جو شواہد ہیں وہ دن قیامت کے شواہد ہونے کے ساتھ ساتھ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے کہ جب ان کو اپنے رب نے وحی کی کہ جاؤ فرعون طاغی سرکش کی طرف اور اسے سمجھاؤ
پاک ہو جا، اپنے رب سے ڈر جا، بڑی بڑی آیات بھی دیکھ، لیکن اس نے بڑی بڑی آیات کو نہ دیکھا، بالآخر اس پر ایک ایسی پکڑ آئی جو اس کے حق میں سب سے بڑی ثابت ہوئی۔ اب یہ نازعات، ناشطات، سابحات، یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ کئی نفوس اور بھی ہیں جو زمانے کے رنگ کو بڑے عجیب طریقے سے مصیبتوں کو لے کر آتے ہیں۔ وہی مصیبتیں کسی کے لیے سخت ثابت ہوتی ہیں، وہی مصیبت کسی کی جان خلاصی کا باعث بن جاتی ہیں۔ والناشطات نشطا، یہ پوری کائنات میں مصیبتیں تیر رہی ہیں، نفوس اللہ کے امر کو لے کر تیر رہے ہیں، کسی پر جلدی آ رہے ہیں تو کسی پر لیٹ آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی تدبیریں پوری کائنات میں چل رہی ہیں، تمہارے ارد گرد بھی چل رہی ہوں گی۔ دیکھو وہ گھرانے، وہ تباہ ہو گئے، دیکھو وہ قومیں پروان چڑھ گئیں، وہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو وہ فلاں مٹ گئے، دیکھو وہ فلاں چڑھ گئے۔ یہ فالمدبرات امرا، اللہ کے نظام اور تدبیروں کو لے کر جاری اور ساری ہیں، ہر چیز اللہ کے امر اور تدبیر کے ساتھ جاری ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کر دو کہ روادف الرواجف، کہ یہ بار بار کے آنے والے زلزلے اور بار بار کے آنے والے جو گھبراہٹ والے دن ہیں، یہ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک بڑی مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، انہوں نے بھی تمہاری چیخیں نکال دی ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی ایک آنے والی ہے۔ فرعون کا واقعہ دیکھ لو، اراہ الآیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں پیارے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی، اپنے معجزات دکھائے، اس پر بھی آنے والے طوفان، زلزلے، قحط، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع۔ اب دیکھو یہی چیزیں جو فرعون پر طاری ہو رہی تھی، یہ اس کے لیے نزع تھی، یہ اس کے لیے تکلیف تھی، جبکہ جب فرعون پر مصیبت آتی تو بنی اسرائیل امن میں آ جاتے، ان کے لیے وہ نرم ہو جاتی، الناشطات نشطا، اور یہ مصیبتیں تیر رہی ہوتی، ساروں کے سر پر کھڑی ہوئی ہیں، بس اللہ کے امر اور تدبیر کو لے کر یہ کسی پر نافذ ہو جاتی ہیں تو کسی کے لیے چھٹکارے کا باعث بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بڑی مصیبت آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، روزانہ روزانہ کی مصیبتوں سے سبق حاصل نہ کیا تو پھر بڑی تو آئے گی، پھر اس وقت بچے گا کون؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش ہوا، جس نے زندگی دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھ لیا تھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر یہ نہیں بچے گا، پھر اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ ہاں یہ بچ جائے گا کہ اما من خاف مقام ربہ، جس نے اپنے زندگی کے سارے لمحات اس طرح گزارے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس اس کی خواہشیں ابلتا رہا اور وہ اپنی خواہشات کو پیچھے دھکیلتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کے لیے ٹھکانہ بنے گی۔ تو یہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ایک آنے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں روزانہ کی دیکھ رہے ہو، ان سے عبرت حاصل کر کے ایک اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے امر سے پیچھے نہ ہٹو، اس کی دی ہوئی تدبیریں کبھی کبھی تم پر بھی نافذ العمل ہو سکتی ہیں، دوسروں پر نافذ ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا۔ تو یہ ساری صورت اسی لیے آئی ہے کہ طامات سے ڈرائے، بڑی بڑی مصیبتوں سے ڈرائے، پھر سب سے بڑی مصیبت دن قیامت سے ڈرائے، تو اس لیے اس صورت کا تعارف بنا الطامات الالہیہ۔ تو اس کی عربی عبارت یوں بنے گی پورے مضمون کے لیے: شواہد النزع بالغرق والنشاط والصبح، شواہد الصبح والصبح بسبق امر المدبرات على روادف الرواجف، علی روادف الرواجف، یہ شواہد اس بات پر ہیں کہ رواجف بار بار آ رہی ہیں، کپ کپا دینے والی چیزیں بار بار تم پر آ رہی ہیں، کتنے تمہارے اوپر عجائبات گزرے ہیں زمانہ کے، اب یہ اور کتنے جھیلو گے، ان زمانے کے مصائب سے عبرت حاصل کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی بھی اللہ اس قابل بنا دیں گے کہ تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، ورنہ آخرت میں تو جنت ہے ہی صحیح، وما علینا الا البلاغ۔